بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے والے کی زندگی میں کیا کیا معجزے رونما ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سورہ اخلاص مبارکہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن فضائل میں با کمال ہے۔ اگر ہمیں اس سورت کے فضائل کے بارے میں علم ہو جائے تو ہم اس کو کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا گویا کہ اس نے 1/3 قرآن پاک کو پڑھ لیا۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل بھی ہیں اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس صرف ضرورت توجہ اور اطمینان کی ہے۔ آج ہم سورہ اخلاص کے کچھ ایک فضائل کا ذکر کریں گے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم کثرت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت ایک چھوٹی سی سورہ ہے۔ یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ چلیں ہم پہلے سورہ اخلاص مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مالک کائنات خالق کائنات کے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی فضیلتوں والی صورت ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا۔ گویا کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے 1 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی اس کو 10 سپارے پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے اگر کوئی ایک کام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اب ہم سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں دوسری حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی جتنا تم پڑھو گے اللہ پاک تمہیں اتنے ہی محل عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ اس میں 4 بری عادات نہ ہوں، حرمت والا خون بہانے سے
اور حرام مال کھانے سے، زنا کاری سے اور شراب نوشی سے بچنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دن بھر میں جو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ اب جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اگر لا تعداد مرتبہ یعنی ان گنت پڑھا جائے تو اس سے کون سی برکات ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبریل نے فرمایا، یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، سورہ اخلاص کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ سورہ اخلاص اتنی بابرکت سورت ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں گے تو آپ کو خیر کثیر ملتا رہے گا۔ آپ کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں گے، چاہے وہ پھر حاجت کوئی بھی ہے۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے، اولاد نرینہ چاہیے، سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر مال و دولت میں کثرت چاہتے ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کو باکثرت تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ۔